اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کر رہے ہیں۔ پہلا پارہ درس 1 سورۃ الفاتحہ، سورت نمبر 1 ہے قرآن پاک کی، سب سے پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے نام صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جن میں ام القرآن، کیونکہ قرآن مجید کے اہم موضوعات اسی صورت میں ہیں، اور السبع مثانی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں۔ اس صورت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس میں توحید کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اس کا جو نصف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ربوبیت کے بیان میں ہے، اور نصف جو ہے وہ بندہ اپنے رب سے دعا اور مناجات کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی 7 آیات ہیں۔ اس صورت کا مقصد اکیلے اللہ کی خالص عبادت کی جائے اور اسی کی طرف رخ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتی ہوں، اللہ سے مدد لیتے ہوئے اور اللہ کے ناموں سے برکت حاصل کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں توحید کی پہلی قسم ربوبیت بیان کی گئی ہے۔ اس قسم میں اللہ تعالیٰ کے جو بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، وہ پالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال، یہ سب افعال پیدا کرنا، پالنا، موت دینا اور حیات کے متعلق جتنے بھی زندگی اور موت کے معاملات ہیں، بارش برسانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، جو بڑا ہی نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں توحید کی دوسری قسم اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہے اور صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 خوبصورت نام ہیں اور اعلیٰ صفات جیسے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان سب پر ایمان لانا یہ توحید کی دوسری قسم ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور بڑائی کا بیان کہ وہ قیامت کے دن کے مالک ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کو نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہوگی۔ اس دن اکیلے اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے، یہ توحید کی پہلی قسم میں شامل ہے۔ یوم الدین سے مراد جزا اور حساب کا دن، یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ربوبیت اور بادشاہی بیان کی گئی ہے۔ ان آیات میں جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں، ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں بندے کی اپنے رب سے دعا اور التجا بیان کی گئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ بندہ اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ اکیلے ہی ہیں اور آپ اکیلے ہی کے لیے ہر قسم کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ایاک نعبد کا یہ مطلب ہے، و ایاک نستعین ہے کہ اے اللہ، ہم آپ سے ہی ہر قسم کی مدد مانگتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہی ہر قسم کی بلائی ہے اور آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہم کو سیدھے رستے پہ چلا۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے رستے پر چلا اور اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔
اور ہمیں ہدایت سے نواز۔ اور صراط مستقیم وہ واضح راستہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اسلام کی راہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور جو کتاب اور سنت میں محفوظ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، جن کے اوپر تمہارے انعامات ہوئے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جو اللہ تعالیٰ کا جن کے اوپر انعام ہوا، اللہ نے انہیں ہدایت سے نوازا، جن میں انبیاء ہیں، شہداء ہیں، سچے اور نیک لوگ ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلانا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی ان لوگوں کا ہمیں راستہ نہ دکھا کہ جن کے اوپر تمہارا غضب نازل ہوا۔ ان تک حق کی بات تو پہنچی اور وہ اسے جاننے کے باوجود بھی انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور اس سے منہ موڑ لیا، جیسا کہ یہود ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگ۔ ضالین گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کے راستے تک پہنچ ہی نہ سکے اور نہ ہی اسے جان سکے، کیونکہ انہیں سیدھی راہ پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، جیسے کہ نصارہ ہیں۔ اور اے اللہ ہمیں ان دونوں کی راہوں سے بچانا اور سچے اور نیک لوگوں کی طرف ہمیں ہدایت دینا اور اسی پر ہمیں ثابت قدم رکھنا، یہاں تک ہے کہ ہم اپنے رب سے ملیں اور ہم راضی ہوں اپنے رب سے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں نماز کی حالت میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اور آمین کے کچھ معنی میں سے یہ ہے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ اس طرح ہمیں نامراد نہ کرنا۔ جب ہم نماز میں سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں آخر میں آمین جو ہے وہ ضرور کہنا چاہیے، اس کی بہت تاکید ہے۔ اس کے بعد آگے ہے سورۃ البقرہ۔